اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 10ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا یہ لوگ جو نہیں مانتے آپ کی بات کو، یہ اس علم کو جھٹلا رہے ہیں جس کا انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ علم کو جو ان کے پاس آتا ہے کلام، اس کو سمجھتے نہیں، توجہ سے غور سے سنتے نہیں، دیکھتے نہیں اور انکار کر دیتے ہیں، اور ان کے اس علم کے نتائج جو آ رہے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھتے، ابھی ان تک پہنچے نہیں ہیں۔ اس طرح اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو دیکھیں ان کے ساتھ کیسا اثر ہوا، ان کا کیا ہونا ہے۔ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائیں گے آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے کلام پر، دین پر، اور وہ بھی ہیں جو نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرمایا کہ محبوب ان کذبوک، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا ہے، اللہ کو جھٹلانا ہے، تو نہیں باز آتے، آپ کے دلائل دینے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو کہہ دیجیے ان کو کبھی میرے عمل میرے واسطے ہے، تمہارے عمل تمہارے واسطے۔ أَنتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُوا وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو جو تمہارے کام ہیں ان سے میں بری ذمہ ہوں، اور جو میرے کام تم ان سے بری ذمہ ہو۔ میرا تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اور تمہارے کاموں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، جو کرتے اپنا نقصان کرتے ہو تم۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو، آپ کا سنایا کلام جو ہے اس کو توجہ سے سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں سے عیب نکال لیں گے، بات سنیں گے، سمجھ کر عمل نہیں کریں گے، اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، عیب نکالیں گے، نقص نکالیں گے اس میں۔ لیکن افانت تسمع الصم ولو كانوا یا لا یعقلون، تو کیا محبوب ایسے بہروں کو، جو ہوں بہرے، جو نیت صحیح نہ ہو، دل سے نہ سنتے ہوں، وہ بہروں کی طرح ہیں۔ اور بہرے جو ہیں اگر ان میں کوئی عقل ہو سکتا ہے وہ بات تمہارے ہونٹوں سے سمجھ لیں، عقل بھی نہ ہو پھر ان کو کیسے سمجھائیں؟ ایسے ہیں جیسے بہرے بھی ہیں اور بے عقل بھی ہیں، لا یعقلون، عقل سمجھ بھی نہیں ہے ان کو اور بہرے بھی ہیں، اس طرح ہیں یہ، ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ پھر وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں آپ کو دیکھتے تو ہیں ٹک ٹکی لگا کر، لیکن دیکھتے اچھی نیت سے نہیں ہے۔ دیکھنا بھی طرح طرح کا ہوتا ہے۔ اگر حضور کو صرف محمد ابن عبداللہ سمجھ کر دیکھتے رہے تو پھر وہ ابو لہب رہے، ابو جہل رہے، جہنم میں گئے۔ جنہوں نے محمد الرسول اللہ سمجھ کے دیکھا انہوں نے فیض پایا اور وہ جنتی بنے، صدیق اکبر بنے، فاروق اعظم بنے، مولا علی بنے، عثمان غنی بنے۔ دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھنا ثواب ہے لیکن نیت درست ہو، ماں باپ کو دیکھنا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، لیکن نیت صحیح ہو، پیار سے دیکھے۔ عالم دین ماں عمل کو دیکھنا ثواب ہے لیکن نیت ٹھیک ہو، بری نیت سے نہ دیکھے۔ ہر ایک کو دیکھنا اس کے مطابق نیت کے حساب سے ہو۔ افانت تهدی العمی،
اور وہ کہوں لا یبصرون، تو یہ جو دیکھتے ہیں نا آپ کو، دیکھتے تو نظر آتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ ٹھیک سے نہیں دیکھتے، حضور کو اللہ کا محبوب سمجھ کے نہیں دیکھتے، ان کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر ہے۔ تو جو نہ دیکھنے والا ہو، نابینا ہو، ان کے دل کی آنکھ بھی نہ ہو، یعنی کہ توجہ ہی نہ کرے دیکھنے کی طرف، تو پھر بلاؤ کام لا یبصرون، دیکھنے والا نہیں ہے، بصارت بھی نہیں ہے، ظاہری آنکھ، بصیرت بھی نہیں ہے، دل کی آنکھ، اس پھر آپ کیسے دکھائیں گے؟ ان اندھوں کو، ایسے اندھوں کو جو دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ان کو آپ کیسے بھی راستہ دکھائیں گے؟ یہ کفار ایسے ہیں، سنتے ہیں لیکن سننا ان کو فائدہ نہیں دیتا، نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، دیکھتے ہیں حضور کو لیکن دیکھنا فائدہ نہیں دیتا نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے ان کافر جو ہیں اندھوں کی طرح ہیں، اور نابینوں کے ساتھ ساتھ یہ ایسے جیسے بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، ان کو آپ کیسے سنائے سمجھائیں گے؟ اللہ ہی ہے جو ان کو دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔